الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مکرم حاضرین جمعہ اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے. اور یہ دین ایسا کامل اور مکمل ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ راہ عمل ہے. اگر انسان اس دین کو اپنا لے اور اس کو ہر شعبہ میں تلاش کرے تو یہ دین ایسا دین ہے، دین اسلام ایسا دین ہے کہ آپ کو ہر شعبہ میں، ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر مقام میں یہ آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے ملے گا. اور یہ دین ایسا دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین اسلام کو قبول کرے گا تو اسی کا دین مقبول ہوگا، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اور دوسرا مذہب اختیار کرے گا وہ دین نامقبول ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا، تلاش کرے گا اور اس مذہب کو مانے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کی جانب سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. معلوم چلا یہ دین بہترین دین ہے، دین اسلام بہت اچھا ایک مذہب ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمایا جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلانا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان خطبہ دے رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی اور اعلان کر دیا کہ آپ
کو اب دنیا چھوڑنا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آج میں نے آپ کے اوپر آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارا دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ معلوم چلا کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں نئی بات لانا چاہے، کوئی شخص اس میں نئی بات کو ایجاد کرنا چاہے، کوئی شخص اس میں بدعت و خرافات کرنا چاہے، کوئی شخص اس میں چاہے کہ اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں اس میں کوئی نئی بات کی ملاوٹ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اعلان ہے گویا کہ اس نے اس اعلان کو رد کر دیا، اس نے اس اعلان کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو آپ اس میں گنجائش باقی ہی نہیں رہتی ہے کہ آدمی کسی بات کو لے کر اس میں پیش کر کے یہ کہے کہ یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے، وہ مردود قرار پائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا اور اس کو نہیں لیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھے کہ ہر نئی چیز اور ہر بدعت یہ ایسی چیز ہے جو دین ہی کی شکل میں لوگ لاتے ہیں۔ آپ غور کریں گے ہر نئی چیز جس کو پیش کیا جا رہا ہے اور پیش کرنے والا بھی وہ مسلمان کا دعوے دار ہے، خود مسلمان بھی ہے، اور جس چیز کو پیش کر رہا ہے اس کو دین اسلام بول کر، دین کا حصہ بول کر پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں بھی یہ باتیں پیش ہو رہی تھی۔ ایک آدمی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانہ میں عید کے دن فجر کے بعد، نماز کے بعد نوافل پڑھ رہا تھا مسجد میں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگ، اے انسان، تم نے کیسے یہاں نماز پڑھ لی؟ حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے۔ اگر کسی کو پڑھنا بھی ہو تو وہ مسجد میں ادا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ عید کی نماز کے بعد گھر میں ادا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، کیا اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دیں گے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالی تمہارے اس فعل کی وجہ سے اور تمہارے اس کام کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے تمہیں عذاب تو نہیں دیں گے، لیکن اس بات کی وجہ سے کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کو چھوڑ کر دوسری بات کو تم نے عمل پیرا کیا ہے، عمل کیا ہے، اس لیے تمہیں ہو سکتا ہے اللہ عذاب دے۔ معلوم چلا کہ ہر دین میں جو شخص بھی دین کا نام لے کر نئی چیز کو لا رہا ہے تو وہ ڈھانچہ جو ہوگا، اس کی صورت جو ہوگی، اس کا شکل جو ہوگی وہ دین ہی کا ہوگا۔ ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انوکھی چیز دے کر چل گئے ہیں کہ ہر نئی چیز کو جو دین کے شکل میں ہو یہ مت سمجھنا کہ وہ دین ہی ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری زمانے میں وہ نابینا ہو گئے تھے
آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، ان کو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک ان کے ماننے والے وہ ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے گئے، اس وقت دیکھتے ہیں مؤذن اذان دے کر پھر لوگوں کے درمیان میں الصلاۃ الصلاۃ کی ندائیں لگا رہا ہے، پکار لگا رہا ہے۔ چنانچہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یہ آواز کان پہ پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں ہذہ بدعہ اخرج لنا ہذہ بدعہ، ہمیں اس جگہ سے لے چلو، یہ بدعت ہے۔ اب بتائیے کہ وہ جو مؤذن اذان پکا کر اور لوگوں کو پھر نماز کے لیے کہہ رہا تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو کوئی خراب کام کر رہا تھا؟ ہرگز خراب کام نہیں تھا۔ لیکن صحابی رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف مؤذن اذان دے کر اپنے کام پہ لگ جایا کرتے تھے، نماز کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے، اور تم اس دور میں اللہ کے رسول کا جو عمل تھا اس سے ہٹ کر تم اذان دے کر پھر دوبارہ تم الصلاۃ الصلاۃ پکار رہے ہو، یہی تو نئی چیز ہے، یہی تو بدعت ہے۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے مسجد سے چلے گئے۔ معلوم چلا کہ جو چیز بھی نئی چیز دین میں شامل کیا جائے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی بات سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ دین کی شکل میں داخل کرنے والی نئی چیز دین کے نام پر ہی لائیں گے۔ چنانچہ آج ایسے کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، ہم سے لوٹا جا رہا ہے، اور ہمیں دھوکہ دے کر ہم سے ہمارے جیب کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے پچھلا ہفتہ ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنا رہا تھا، وقت ختم تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ اسی طرح تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان کچھ دھوکے باز، مکار، فریب لوگ گھوس کے دین کے نام پر اور دین کے نام پر ہم سے لوٹ رہے ہیں، دین کے نام پر، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ بنگلہ دیش کا ایک واقعہ، سچا واقعہ، کسی کو تحقیق کرنا ہو تو معلوم کر لے اگر کوئی تعلقات والا ہے۔ وہاں پر گدھا صاحب، کیا نام؟ گدھا صاحب بابا کے نام سے ایک مزار پڑا ہوا ہے۔ یہ گدھا صاحب کون تھے بھائی؟ گدھا صاحب کون تھے؟ چنانچہ ایک آدمی تھا جو ایک جگہ مزار بنا کر بیٹھا ہوا تھا، اور مزار بنا کر لوگوں کو دین کے نام پر ٹھگتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہاں پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، یہ قبر انہی کا ہے، یہ تمہاری مرادیں پوری کریں گے، تمہیں بچہ دیں گے، تمہارے اندر کی خواہشات کو پوری کریں گے۔ چنانچہ لوگ وہاں بھیڑ لگانے لگے۔ اب بھیڑ لگانے کے بعد لوگوں سے وہ پجاری مزاری لوٹنا شروع کیا۔ کس نام لیبل کیا لگایا؟ لیبل یہی لگایا کہ یہ بزرگ آدمی ہے، تمہیں دین کے لیے، تمہارے لیے بچہ کی پیدائش کریں گے، اور تمہیں مال دیں گے، تمہیں نوکری دیں گے، تمہیں چاکری دیں گے، اسی نام پر لوٹنا شروع کیا۔ نام کیا تھا؟ ایک لیبل بزرگ کا لگایا، ہے کون وہاں؟ گدھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کا حادثہ پیش آیا کہ وہ ٹرین میں جا رہا تھا، ان کو نوکری نہیں مل رہی تھی، بیچارہ غریب گھر کا آدمی تھا، اور اسی طرح اس کی زندگی کٹ رہی تھی، پریشان تھا کہ نوکری مل جائے۔ ٹرین میں سفر کرتے کرتے وہی مزار کا وہی مجاور مل گیا جو اس جگہ بیٹھا لوگوں سے لوٹتا تھا۔ کہا کہ تم کیوں پریشان نظر آ رہے ہو، مایوس نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں نوکری نہیں مل پا رہی ہے، ہم لوگوں کو جا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، لوگ مجھے زبانی یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں نوکری مل جائے گی اور گھر بھیج دیتے ہیں، چنانچہ جس طرح بھی معاملہ پیش آ رہا ہے مجھے نوکری نہیں مل پا رہی ہے، اسی نسبت سے میں دوسری جگہ گیا تھا۔ فرمایا کہ تم اس وجہ سے گئے تھے، آؤ یہ میرے پاس آؤ، وہاں ایک بابا ہے، وہاں تمہیں نوکری دلا کر چھوڑیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں بھی آنا تو 3 باتیں یاد رکھنا۔ ایک یہ کہ کچھ چراغی لے کر آنا۔ یہ دیکھیے اصل بات تھی اس کی چراغی کی۔ بابا کے نام پر، اللہ کے دوستوں کے نام پر، ولی اللہ کے نام پر لوٹنا شروع کیا، اور کہا کہ چراغی لے کر آنا۔ دوسری بات کچھ شیرنی لے کر آنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چادر لے کر آنا۔ چنانچہ وہ نوجوان پریشان تھا، کسی طرح میں نوکری مل جائے، لیکن
اس نے مجاور سے بات کی اور کہا اگر ہمیں نوکری دینی ہے تو دست بدست دینا ہوگا، ہاتھ و ہاتھ دینا ہوگا، ادھاری سے کام نہیں چلے گا، زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا، اگر ہمیں دینا ہے تو دست بدست دینا۔ اس مجاور نے سمجھا کہ جس طرح دوسروں کو بھی ہم لوٹ رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ ٹھگ کر اور اسے زبان دے کر بھیج دیتے ہیں، اسی طرح اس نوجوان کو بھی کر دیں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان اس جگہ پہنچتا ہے اور جب دیکھتا ہے لوگوں کو بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس وقت اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھٹکار دیتا ہے۔ چنانچہ جب لوگ خالی ہو جاتے ہیں، وہ نوجوان اس سے ملاقات کرتا ہے، اس وقت وہ نوجوان اس کو یاد دہانی کراتا ہے کہ میری ملاقات ٹرین پر ہوئی تھی، آپ نے اس طرح کا وعدہ کیا تھا۔ تو وہ بہت بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات بھی کہی تھی کہ تم نذرانہ لے کر آنا، چراغی لے کر آنا، چادر لے کر آنا اور شرنی لے کر آنا، تم لے کر آئے؟ وہ نوجوان کہنے لگا ہاں میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے بولا کہ فوراً یہاں رکھ دو، چادر بابا میں چڑھا دو اور شرنی یہاں رکھ دو۔ یہ کام اس کا بن گیا، سوچا یہاں تک کام کرنے سے اتنا کام بن جائے گا، لیکن نوجوان وہ پہلے ہی اس سے وعدہ کرا چکا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہمیں نوکری چاہیے تو دست بدست چاہیے، ہاتھوں ہاتھ چاہیے، اس کے بغیر ہم وہاں سے نہیں واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہفتہ بھر چلتا رہا اور اس نوجوان نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا، تو وہ پھر اس کو زبان دینے لگے کہ تمہارے بارے میں بابا سے آج رات لڑوں گا اور کہوں گا اسے نوکری دیجیے۔ لیکن وہاں بابا تھے کون؟ وہاں تو گدھا لیٹا ہوا ہے، وہاں تو گدھا کے قبر ہے، بابا کہاں ہے؟ لیکن اس کو اپنا پیٹ بھرنا تھا، چنانچہ اس کو رات میں کچھ باتیں سوجھی اور اس نے ترکیب یہ سوچا کہ ہمارے پاس اسی گدھا کا ایک بچہ پڑا ہے، اس کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو ہم نے بابا سے لڑ کے تم کو یہ دیا ہے۔ چنانچہ اس گدھے کے بچے کو دے دیا اور بولا کہ یہ گدھا کا بچہ تمہارے لیے چابی کا کام کرے۔ وہ نوجوان سوچا کہ کچھ نہیں، ہاتھ خالی جانے سے بہتر ہے کہ کچھ تو مل گیا۔ وہ لے کر چلا اور لے کر چلنے کے بعد بیچارہ بھوکا تھا، کئی دن چلتا نہ اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، خود بھی لاچار ہے اور وہ گدھا بھی بیچارہ اس کو کیا کھلاتا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گدھے کے بچہ کو کندھا پر لے کر چل رہا ہے، لوگ کو تان و تشنی شروع کر دیے کہ تمہارے پاس گدھا ہے تو سوار کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بچہ تھا کیا سوار ہوتا؟ پھر سوچا کہ لوگ کہہ رہے ہیں میں سوار ہو جاتا ہوں، وہ سوار ہوتا، وہ خود لاغر تھا، کچھ کھانے پینے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی، وہ بیچارہ اس نوجوان کا بوجھ نہ سنبھال سکا اور گدھا کا بچہ مر گیا۔ تو یہ سوچا کہ یہ تو بابا کا دیا ہوا چیز ہے، اگر ہم تو ایک بے حرمتی کیے اور اس کے اوپر ہم سوار ہو گئے، اس لیے اگر اس کی موت بابا نے لے لیا، اگر ہم ایسے کریں اس کی احترام نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے میری بھی باری آئے اور بابا میری بھی موت کر پیغام بھیج دے۔ چنانچہ اس کو کیا سوجھی، وہ خبر کھودتا ہے، مٹی کھودنے کے بعد وہ گدھے کے بچے کو وہیں پر دفنا دیتا ہے اور وہاں دفنانے کے بعد کہتا ہے کہ بابا مجھے دینا تھا تو لیا کیوں اور لینا تھا تو دیا کیوں؟ یہ بولتے بولتے رونے لگا۔ لوگوں کا مجمع گزر رہا تھا، کچھ عورتیں گزر رہی تھی، سوچا یہاں اس کو کچھ خبر ملی ہے، شاید کہ یہاں بابا کا بازار ہو اور بابا یہاں سے کچھ ہماری خواہشات کو، ہماری تمنائیں کو پوری کر دے۔ چنانچہ عورتوں کی بھیڑ لگنے لگی اور عورتوں کی جب بھیڑ لگنے لگی، اس وقت وہ مزار جو مجاہد نے اس گدھے کے بچہ کو اس نوجوان کو دیا تھا وہ مان پڑ گیا، وہاں سے بھیڑ ختم ہو گئی، لوگوں کی بھیڑ یہاں شروع ہو گئی۔ اب جب اس مجاہد کو یہ خبر ملی کہ میرا یہ مزار یہ کیا ہو گیا کہ لوگوں کی بھیڑ خبر ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو معلوم چلا کہ ایک نوجوان کو وہاں کسی طرح کی خبر مل گئی ہے، بابا کی خبر مل گئی ہے، لوگ وہاں بھیڑ لگا رہے ہیں۔ تو وہ مجاہد خود اس نوجوان کے پاس پہنچتا ہے، حالانکہ اس کو بھی معلوم نہیں کہ وہی نوجوان ہے جس کو میں نے گدھا دیا تھا، گدھا کا بچہ دیا تھا۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بھیڑ لگنے کے بعد جب وہ مجاہد پہنچتا ہے نوجوان کے پاس تو وہ نوجوان بھی ٹیکٹک سیکھ سکا تھا، سیکھ لے گیا تھا اسی سے کہ دیکھو لوگ بھیڑ رہے گی، کوئی آئے گا تو اس کو دور بھگا دینا۔ یہ جو مجاہد جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو بھی دور بھگا دیتا، حد کم بخت
بعد میں آنا. یہ بھی بولا کچھ نہ بھائی بعد میں پوچھ لو, ضرور کوئی بات ہوگی نا, اتنی بھیڑ لگ رہی ہے, ہمارے مزار تو باندھے پڑ گئے, کوئی ڈھونڈنے آتی ہی نہیں کوئی لوگ, یہاں بھی لگا رہے. بہرحال یہاں بھی جب خالی ہوا, وہ مجاور نوجوان سے پوچھتا ہے کیا بات ہے, تم کو کیسے خبر ملی کہ یہاں بابا کا مزار ہے؟ جب وہ نوجوان اس آدمی کو دیکھتا ہے, مجاور کو دیکھتا ہے, پہچان لیتا ہے, تو کہتا ہے کہ آپ ہی کی یہ کرشمہ ہے, آپ نے جو دیا تو اسی کا یہ دین ہے کہ آج ہمارے پاس اتنا مان ہو چکا ہے. بولے کیا بات ہے؟ بولے واقعہ سنایا کہ آپ نے گدھا کا بچہ دیا تھا, گدھا کا بچہ مر گیا, میں نے سوچا کہ بابا کا دیا ہوا ہے, اس لیے میں نے اس کو پر سوار ہو کر اس کی موت ہو گئی, تو میں ڈرا کہ ایسے نہیں کہ میری بھی موت ہو جائے, میں نے قبر کھود کر اس کو داغ دیا اور کہنے لگا کہ بابا دینا تھا تو لیا کیوں, اور لینا تھا تو دیا کیوں. اس طرح کو رونا رو رہا تھا, لوگ بھیڑ لگانے لگے اور لوگ یہاں پر آنے لگے, اس لیے یہ چل گیا. تو وہ مجاور کہنے لگا سنو, تم نے اپنا راز فاش کر دیا ہے, تم نے اپنی اندرونی بات بتا دی ہے, اس لیے میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے جو وہاں مزار بنایا ہے وہ مزار اسی بچہ کا, ایک ماں کا ہے, یعنی گدھی کا. آج اگر کسی کو تحقیق کرنا ہے تو بنگلہ دیش معلوم کر لے, وہاں گدھا بابا کے نام سے ایک مزار پڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی بزرگ نہیں بلکہ گدھا سویا ہوا ہے. اس طرح لوگ لوٹا جا رہا ہے ہمارے دین کو. میں بتایا کہ دین کے نام پر اور دین اسلام کے نام پر ہی ہمیں لوٹا جائے گا. اس لیے اللہ کا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس لہ منہ فہو رد. یاد رکھو, دین اسلام میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو ہماری دین کے اندر نہ ہو تو سمجھ لو وہ نامقبول ہے, اس کو رد کر دو. اس لیے ہمیں کھوج کرنا ہے, تلاش کرنا ہے کہ یہ ہمیں جو دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, بہت سے بدعات و خرافات کے نام سے اور دین کے نام پر کتنی باتیں بتائی جائیں کہ دین کے نام پر ہمیں کس طرح لوٹا جا رہا ہے. ایک منٹ, دین کے نام پر کس طرح لوٹا جا رہا ہے. سنیے, فاتحہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہزاروں لوگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں دین کا کام ہے. سنیے لوٹنے والوں نے کس طرح لوٹا. ایک مولوی تھا, وہ کیا کر رہا تھا, فاتحہ کرتا تھا, 1.25 روپیہ کا, 5.25 روپیہ کا, 10.25 روپیہ کا, 3 قسم کا فاتحہ پڑھا کرتا تھا. اور فاتحہ پڑھتا تھا, پہلی قسم 1.25 روپیہ کا تو سورہ فاتحہ قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ دیا. دوسرا قسم 5.25 روپیہ کا تو سورہ فاتحہ الم تر کیف سے ناس تک پڑھ دیا. تیسرا فاتحہ پڑھتا تھا تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور کچھ سورہ رحمان وغیرہ, سورہ یاسین پڑھ دیا کرتا تھا. ایک آدمی آیا, نوجوان, جاہل, جبٹ, بیچارہ دین سے دور, دین سے ناواقف, سوچا کہ میں بھی فاتحہ کرا لوں. کہا مولوی صاحب مجھے کیا کرانا ہے, فاتحہ کرانا ہے, لیکن یاد رکھیے میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, سب سے کم درجہ کا جو فاتحہ ہے وہی کریے گا. وہ مولوی صاحب فاتحہ کر دیے اور یہ پیسہ نکال کر 1.25 روپیہ دینے لگا. تو مولوی صاحب کہے کہ تم مجھے 1.25 روپیہ دے رہے ہو, تمہارا فاتحہ سب سے اونچا درجہ کا ہوا ہے, 10.25 روپیہ لاؤ. یہ بولا مولوی صاحب آپ نے, میں پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ دیکھیے میں آپ سے سب سے چھوٹا فاتحہ کرانا چاہ رہا ہوں, اس لیے اب چھوٹا فاتحہ کرے گا. مولوی صاحب غصہ ہو گئے, کہا تم اگر پیسہ نہیں دے گا تو یاد رکھنا ہم فاتحہ کو ناش کر دیں گے. اور مہمان جو بیٹھے تھے اس کو کہا ہاتھ اٹھا, وہ ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے مولوی صاحب بلاؤ برب الناس ناس ناس ناس. یہ مولوی, یہ نوجوان کیا سمجھتا, کیا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, سوچا ناس ناس کہہ رہا, میرا فاتحہ ہی کا ناش کر دیا. ڈرا کہ پتہ نہیں میرا فاتحہ کا تو ناش نہیں ہو گیا, دوڑے بھاگا, کہیں پر گیا ادھار وغیرہ لے کر 10 روپے لے کر آیا. اس کے پاس 1.25 روپیہ تھا, 11.25 روپیہ دے کر بولے مولوی صاحب اب تو ہو گیا آپ کا فاتحہ کا رقم, اب میرے ناس کو واپس کر لیجیے. تو بولا کہ او ہو, مولوی کہا دیکھو دکھنے میں تو جاہل جپٹ ہے لیکن ہے بہت سمجھدار. پھر کہا اے مہمانوں ہاتھ اٹھاؤ, اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اب ناس کو واپس لے لیں گے. پھر پڑھنے لگا القاریہ قاریہ را قاریہ آ آ آ, بس القاریہ آ آ آ, یہ سمجھا پھر کہ چلو میرا ناس کو واپس لے رہے مولوی صاحب, اور یہ چلا گیا. یہ ہے دین کے نام پر, سورہ کے نام پر, قرآن کے نام پر ہمیں لوٹا جا رہا ہے.
لیے، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے۔ میرے بھائیوں نہیں، دین کی صحیح سمجھ رکھنا ہے تو اللہ کے رسول، صحابہ، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھے، انشاءاللہ ہمیں معلوم چل جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کام صحابہ کر کے گئے ہیں اسی پر عمل کرو، اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی گنجائش رکھی نہیں، نئی بات کی۔ اس لیے غور کرے، علماء سے تعلق رکھے، عالموں سے پوچھے کہ جو ہم کام کر رہے صحیح ہے غلط ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، اگر آپ کو جس پر بھروسہ ہے اس سے اعتماد کر کے پوچھ لیں اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے دین میں نئی بات پیدا کرنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔